دونوں چیزوں سے. اس میں ایجوکیشن بھی ضرورت ہے اور آپ کو ٹریننگ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب آپ باہر پڑھنے جاتے ہیں نا تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ایک تو فلم سکول ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ ایک پراپر جس میں یہاں ڈگری ہوتی ہے وہاں بھی ڈگری ہوتی ہے, لیکن ایک ہیں کہ جو جتنے بڑے بڑے سنیمیٹوگرافرز ہیں, جتنے بڑے بڑے ڈائریکٹرز ہیں, ایکٹرز ہیں, ان کی ماسٹر کلاسز ہوتی ہیں, ان کی ورک شاپس ہوتی ہیں. تو اس ورک شاپ میں نا وہ آپ کو اپنے پورے 50 سال کی جرنی جو ہے نا وہ آپ کو دے دیتے ہیں. اور میں یقین کیجئے یہاں پہ بھی لوگ دیتے ہیں, وہ کچھ نہیں چھپاتے, وہ آپ کو سب کچھ شیئر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ بڑے بڑے جنہوں نے نیڈ فار اسپیڈ شوٹ کیا ہے, شین ہولبرٹ اور یہ لوگ, میں ان سے اتنی دیر کے بعد بھی اگر میں ای میل پہ ان کو کہتا تھا نا کہ شین مجھے نیا لینز یہ والا خریدنا ہے تو مجھے بتائیے مجھے یہ لینا ہے کہ یہ, وہ مجھے ایک پراپر ڈیٹیل ای میل میں بتائے گا کہ نہیں یار تم اگر یہ لوگے تو یہ ہوگا یہ ہوگا. سو اتنے کنسرن ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں. تو یہ جو چیز ہے نا کہ آپ کو ایجوکیشن بھی چاہیے اور آپ کو مینٹرنگ بھی چاہیے. یہ جب تک آپ کو ٹیکنیکلی سارا نہیں, اور ٹیکنیکل کا نام یاد کرنا نہیں ہے, وہ اس ٹیکنیک کے پیچھے ایک وزڈم چھپا ہوتا ہے, چھوٹی سی ایک نام کے پیچھے, وہ آپ کو صرف مینٹور ہی کھولتا ہے آپ کا. تو اگر لیٹ سپوز آپ کو ٹیکنیکلی وہ بتا رہا ہے کہ یار بڑا تو آپ نے, لیٹ سپوز اس نے کہا کہ جی نیڈ فار اسپیڈ میں نے بڑے تو میں نے, جو لوگ ٹیکنیکلی جانتے ہیں ایری یوز ہوتا ہے یا اس کو آر ای کہتے ہیں آپ, کیمرہ ہوتا ہے جو ٹاپ آف دا لائن ہے وہ آپ کہتے ہیں یوز کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں نے چھوٹے شاٹس لینے کے لیے انسرشن شاٹ, چونکہ وہ کارز کی تھی, اس میں نے بلیک میجک کے چھوٹے کو 50 کیمرے لگائے ہوئے تھے, اور جب میں نے اس کو انسرٹ میں کٹ کیا اپنے اس کو ٹیکنیکلی پراپر لائٹ کر کے تو وہ فگر آؤٹ ہی نہیں ہوا, ہالی ووڈ کی فلم ہے. سو یہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہیں جب آپ کو وہ مینٹور بتاتا ہے کہ یہ کیسے ہونا ہے. اچھا میرا جو مطلب شروع سے ہی میں نے, آپ یقین کریں کہ جب میں 18, 19, 20 میں بھی تھا تو تب میں میوزک پڑھاتا بھی تھا, میوزک سکولز میں جا کے, مطلب آئی یوز ٹو ٹیچ میوزک. تو میرا شروع سے ہے نا بچوں کے ساتھ بہت زیادہ, میں نے یقین کریں کہ درختوں والے اسکولوں کے نیچے بھی پڑھایا ہوا ہے, گاؤں میں جا کے, ڈھاکہ میں, بنگلہ دیش کے, ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جا کے, اینڈ دین میں نے ٹاپ اسکول میں بھی پڑھایا ہوا ہے, گرامر اسکول کی بچیوں کو, اور کیمبرج میں, اور یہ وہ. تو مجھے سارا اسپین پتہ ہے. تو میرے لیے جو سب سے مزیدار بات ہے نا وہ یہی ہے کہ جب یہ بچہ ایک را ٹیلنٹ آتا ہے جس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا اور وہ ڈسٹربڈ ہوتا ہے, سارے لوگ اس کو پاگل کہہ رہے ہوتے ہیں, اور میں اس کو جب پکڑ کے ایک دوبارہ سے آپ اس کو اسکلپٹ کرتے ہیں اور وہ ایک نیا اسکلپچر کی طرح سے چیز نکلتی ہے, تو میرے لیے سب سے زیادہ سیٹسفائنگ وہ چیز ہے. سو دس از واٹ آئی لو, کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آپ کے پاس ایک چیز آتی ہے اینڈ دین اس کو آپ ریفائن کر کے لے کے آتے ہیں. اچھا شاہ جی, آپ نے ایک یہ زبردست بات بتائی کہ آپ کا جو ایکسپوجر ہے ان ٹرمز آف ٹیچنگ, یعنی اگر ہم کہیں تو آپ نے اسٹریٹ چلڈرن کو بھی پڑھایا اور ایلیٹ کلاس کے بچوں کو بھی پڑھایا. تو ان میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو بیسک ایبلٹی ہے یا ٹیلنٹ ہے, آیا وہ کامن ہے اور صرف ماحول کا ڈفرینس ہے تو بچہ آگے نکل جاتا ہے, یا اسٹرگل بھی میٹر کرتی ہے؟ ڈیفینیٹلی اسٹرگل میٹر کرتی ہے اور ماحول بھی میٹر کرتا ہے. اچھا ایک اس میں جو سمجھنے کی بات ہے, جو آپ کنفیوز نہ کریں چیزوں کو, لوگ کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے تو ٹاٹوں کے اسکولوں میں پڑھا ہے تو اب ہم باقی کیوں نہیں نکل رہے. وہ جس نے, اللہ تعالیٰ نے, قدرت کا ایک نظام ہے کہ اس نے ایکسٹراڈنری لوگ وہ کہیں سے بھی نکال دیتا ہے. بٹ دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. دا پوائنٹ از دیٹ یو ہیو ٹو ڈیزائن اے سسٹم جہاں پہ وہ بار لوگ نکلیں, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں یا دوسرے والے جو کلاس ہے یا ایک اپر کلاس ہے, ٹیلنٹ کا کوئی فرق نہیں ہے. خدا نے ٹیلنٹ سب کو بہترین دیا ہوا ہے, اور رادر کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ اس رونیس میں اتنا زیادہ ٹیلنٹ ہوتا ہے, اتنا ٹیلنٹ ہے کہ اس کو چھوٹا سا, اگر آپ اس کو بہت زیادہ مولڈ بھی نہیں کرنا ہوتا. یہ ایک ٹیچر کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے ٹیلنٹ کو کتنا مولڈ کرنا ہے. اور جو سب سے بڑی یہاں پہ جو ٹیچرز مسٹیک کر رہے ہیں, میں وہ بار آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹیچرز اپنی کاربن کاپیز بنانا چاہتے ہیں کہ جو میں ہوں نا اگلا بھی ویسے ہی بن جائے. یہ سب سے بڑی مسٹیک ہے. آپ کو یہ بنانا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سے کیا خوبی دی ہے اس کو ابھارنا ہے, نہ کہ اپنے جیسا بنا دینا ہے. یہ پرابلم ہو رہی ہے. گورا یہ نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, آپ کہتے رہے کہ گورا جو بھی ہے وہ واٹ ایور ہی از ڈوئنگ, بٹ میں آپ کو بتاؤں انہوں نے اپنا بندہ ٹھیک بنا لیا ہوا ہے. وہ یہی وجہ ہے, ان کے بچے یونیورسلی کنیکٹڈ ہیں.
ان کے جو سب سے اچھی چیز جو انہوں نے دی ہے نا ان کے اندر، وہ ہے علم کی کھوج لگانا. اس بچے کو آپ جنگل میں چھوڑ دیں، مطلب کیوٹک سچویشن میں بھی چھوڑ دیں، وہ اپنا راستہ بنا لیتا ہے. اسی لیے آپ گورا دیکھیں غاروں میں گھسا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں گھسا ہوا ہے، ان کے اندر وہ ڈال دیا انہوں نے سینس. تو اپنے بچوں میں اگر ہم یہ ڈالیں تو یہ ایلیٹ والے بچے ہوں چاہے یہ دوسرے والے بچے ہوں، ان کو بس گائیڈنس کی ضرورت ہے. اور وہ پھر ظاہر ہے جتنا ایکسپوجر جس کا ہوتا جائے گا تو وہ پھر اتنا آگے جاتا جائے گا. اچھا شاہی، آپ جب یہ مینٹورنگ کی طرف آئے اور ٹیچنگ کی طرف آئے اور بچوں کو ٹرین کرنے پر آئے، ساتھ ساتھ پھر آپ کا ایک جرنی شروع ہوتا ہے ٹورڈ اسپرچویلٹی. اب جس پریزنٹ ایج میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے یہاں ایک جو اسپرچول پرسنالٹی ہے اس کا ایک کنسیپٹ ہے ہمارے یہاں جو ان بلٹ ہے کہ وہ بارش ہوگا اور اس کا جو حلیہ ہے وہ ایک خاص ایک سرٹن ہمارا ایک پیرامیٹرز ہے اس کے اندر ہوگا. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے اس موجودہ دور میں کہ کچھ لوگ ہیں جن کا تعلق اسپرچویلٹی سے ہے، لیکن وہ اس سے ایک اسٹیریو ٹائپ جو ایک ہمارا فریم آف مائنڈ ہے اس میں وہ نہیں آتے، لیکن وہ اسپرچویلٹی کو وہ پریچ کر رہے ہیں یا لوگوں کو قدرت کی طرف لے کر آ رہے ہیں. تو یہ آپ کے اندر اگین میں اسے کہوں گا کہ ایک آپ کی سیکنڈ مائگریشن ہے کہ آپ پہلے کارپوریٹ ورلڈ سے بزنس سے آپ آئے فلم میکنگ کی طرف اور پھر یہاں سے آپ آئے ٹورڈ اسپرچویلٹی. تو یہ جو آپ کی زندگی میں یہ ٹرانزیشنز ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اچھا، میں جو اسپرچویلٹی ہے نا، نمبر ون تو میں بتا دوں کہ ایک اسکل ہے، بٹ اس میں نا اس میں میری مدر کا بڑا ہاتھ ہے. سو جو ایکچوئل اسپرچویلٹی کا جو بیج لگایا ہے نا وہ انہوں نے لگایا. ٹھیک ہے، آبویسلی ہمارا کنیکشن، ہم سید ہیں، وہ ایک کنیکشن وہ بھی چل رہا ہے، بٹ دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. دا پوائنٹ از کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو وہ چیز سکھائی کیسے ہے. تو وہ بچپن سے میری مدر جو تھیں وہ ہمیں، شی واز اے فیبولس رائٹر، شی کوڈ پینٹ اینڈ آل. انہوں نے نا ہمیں آرتھوڈاکس طریقے سے کبھی نہیں مذہب سکھایا، کوئی گھبراہٹ نہیں تھی. اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دوستی کرائی تھی ہماری ہمیشہ سے. تو اور آپ یقین کیجئے، ہم جب کلاس 1 2 3 4 میں ہوتے تھے تو وہ ہمیں سٹوریز سناتی تھیں، ان کی اپنی سٹوریز تھیں. پلس وہ جو حضرت دادا گنج بخش کی جو کتاب ہے کشف المحجوب، اس میں سے وہ قصے جو تھے وہ ایز اے سٹوری ٹیلنگ بتاتی تھیں ہمیں. تو بچپن سے ہماری پریپریشن میری خاص وہ ادھر سے ہوئی ہے. اینڈ دین پھر قرآن بھی جس طرح سے پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، ان سے محبت، ان سے جڑنا، یہ وہاں سے شروع ہوا. تو یہ بچپن سے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. تو یہ میری باقی چیزوں میں بھی آپ دیکھیں، میں کمرشل فلمز بھی کر رہا تھا تو لیکن ساتھ یہ اسپرچول فلمز بھی کر رہا تھا، تو وہ کبھی ٹوٹی نہیں تھیں. یہ جو میری جو ڈاکیومنٹریز ہیں آپ دیکھیں، یہ ساری اسپرچویلٹی ریلیٹڈ ہیں. اب اسپرچویلٹی کیا چیز ہے؟ اسپرچویلٹی ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کی یونیورس کے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ کی جو نگاہ ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، اور جو بھی انسان اس کو ڈیپلی دیکھتا ہے، اس کی سوچ خدا کی قدرت پہ، خدا کی چیزوں پہ، وہ چاہے سائنسدان ہے چاہے وہ آرٹسٹ ہے، جب اس کی یہ نگاہ کھلتی ہے نا تو وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کہے نا کہ دیر از دس یونیورسل پاور. یہ اسپرچویلٹی ہے. تو یہ جتنے سارے بزرگ آئے، یہ جتنے سارے بڑے بڑے مینٹورز آئے، انہوں نے ایکچولی اللہ تعالیٰ سے وہ رشتہ جڑوایا ہے. تو یہ جب میری یہ اسپرچول کنیکشن شروع سے چل رہا تھا ساتھ، تو میں نے پھر آبویسلی بہت سارے لوگوں کو پڑھا ساتھ ساتھ. اور یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ کسی اس کا تعلق جو یونیورسل اسپرچویلٹی ہے نا، اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے. میں نے بہت سارے گورے بھی اور ایسے لوگوں سے وہ اسپرچول چیزیں فیل کی ہیں جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں آپ کو ایکچولی ایکسپیرینس ہے یہ میرا، کیونکہ میں نے پھر آپ ابھی بات کریں گے تو بتاؤں گا کہ آئی ایم اے ہیلر آلسو. یہ ایک جاپنیز ٹیکنیک ہے جس کے تھرو ہم فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو میں آج کل 1-on-1 آن لائن سیشن کرتا ہوں پوری دنیا میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، انڈیا میں، پورے پاکستان میں سی ای اوز کو، جیسے میں نے بھی کہا کہ ابھی بھی. تو یہ وہ ایک ٹیکنیک ہے جو جاپنیز ٹیکنیک ہے ہیلنگ کی، جو اکراس دا ورلڈ، میں مطلب یہاں سے بیٹھ کر امریکہ میں بھی آئی کین سینڈ وائبریشنس اینڈ دیٹ ہیلز. اور یہ بالکل ٹیکنیکل ہے.
ٹھیک ہے. اس میں تو پھر وہ جو پڑھتے ہیں وہ ٹیلی پیتھی کا ذکر سنتے ہیں، کیا یہ وہ ٹیکنیک ہے یا جیسے کہتے ہیں کوئی بندہ یعنی مشاہدہ کر کے یا پریکٹس کر کے اتنی پاور گین کر لیتا ہے کہ وہ اپنے سامنے بیٹھے بندے کا مائنڈ کیپچر کر لیتا ہے فار دا ٹائم بینگ. تو یہ جو ایک جیپنیز ٹیکنیک ہے یہ کیسے ڈفرینٹ ہے جو پرانے اولڈ ٹریڈیشنز جن کے ہم کہتے ہیں کہ جی اردو میں کہتے ہیں کہ شمع بینی سے آپ پریکٹس کریں، کسی دائرے کو دیکھتے رہیں تو آپ کے اندر جو کنسنٹریشن کی جو پاور ہے وہ آ جائے گی. جب آپ کے اندر یہ پاور آ جائے گی تو اب اگلے بندے بیٹھے کو آپ خود یعنی کنٹرول کر سکیں گے. اچھا، اٹ از ناٹ اباؤٹ کنٹرولنگ، ٹھیک ہے، اٹ از اباؤٹ ہیلپنگ. ٹھیک ہے، تو یہ جو پاور ہے نا یہ آپ کو دوسرے کی جو ڈیفیشنسیز ہیں چاہے وہ فزیکل ہیں یا مینٹل ہیں اس میں ہیلپ کرتی ہے. تو اگر ایز اے ہیلر پہلے دن سے آپ کا یہ کانسیپٹ ہے نا کہ آپ نے اسے کنٹرول کرنا ہے تو آپ اچھے ہیلر نہیں ہیں اور آپ کا ورک ہی نہیں کرے گا وہ ہیلنگ پاور. اور اگر آپ یہ سمجھ کے اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں کہ مجھے دنیا کو میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے، سب سے پہلی تو مثال یہ اس کے اصول یہ ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اٹ از ناٹ ٹیلیپیتھی، ٹھیک ہے، یہ وائبریشن ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ جو آپ کا ماسٹر ہیلر ہوتا ہے وہ آپ کے میرے اندر سب کے اندر ایک سم لگی ہوئی ہے. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ سم ایکٹیویٹ نہیں ہے، وہ ایکٹیویٹ کرتا ہے سم. اور جب آپ کی سم ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے نا تو آپ کا کنیکشن اس یونیورسل ٹاور سے ہو جاتا ہے. تو آپ یونیورسل ٹاور جو دنیا ہے نا اس کے ارد گرد انرجی خدا نے ڈیزائن کی ہوئی ہے. تو آپ یہ ایک پیشنٹ ہے اس کے بیچ میں میڈیٹ کرتے ہیں، آپ وہ انرجی کیچ کر کے آپ کے تھرو جاتی ہے اور اس بندے کے اندر چلی جاتی ہے. دس از واٹ یو ڈو. ٹھیک ہے، آپ کچھ نہیں اور کرتے، آپ اللہ تعالیٰ یا یونیورس یا جو بھی آپ ان کو کہہ لیں ان کا ایک ریپرزینٹیٹیو بنتے ہیں. آپ میڈیٹ کرتے ہیں، آپ کے تھرو انرجی ان کے اندر جاتی ہے. تو اس میں دونوں چیزیں، اگر وہ جس بندے کو آپ ہیل کر رہے ہیں اگر وہ کنیکٹڈ ہے تو آپ کی وائبریشن کی سپیڈ بہت تیز ہو جاتی ہے، اور اگر وہ کنیکٹڈ نہیں ہے تو وہ کسی اور طرح سے ہوگی. سو یہ بہت ڈیپر سینس ہے، اور اس سے آپ یقین کیجئے ہم نے ایسی ایسی چیزیں ٹریٹ کی ہیں جو مائنڈ باگلنگ ہے. اچھا، یہ ایک نیا کنسیپٹ ہے فار ایگزامپل پاکستانی سوسائٹی میں کہ آپ ہیلر ہیں اور آپ لوگوں کو اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں ورلڈ وائڈ، گلوبلی ظاہر آپ ہیل کرتے ہیں. تو اس میں کیا جیسے ایک لوگ ہیں کیا اس کا مینٹلی تیار ہونا ضروری ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، جو باشعور ہیں، اور وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ مجھے جو نان ٹریڈیشنل وے آف ہیلنگ ہے مجھے اس کی طرف جانا چاہیے. تو وہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، یا ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو ڈے ون سے اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ نہیں میرا جو یا تریاق ہے یا جو میرا علاج ہے وہ صرف اور صرف اسی موڈ آف ٹریٹمنٹ میں ہے؟ اچھا، دونوں طرح کے لوگ ہیں. جیسے کچھ لوگ ہمارے پاس بہت سارے مینٹل ہیلتھ کے پیشنٹس ہیں تو وہ بہت دیر سے جو ایک خاص طریقہ ہے کہ آپ کو وہ میڈیسن پہ لگایا ہوتے ہیں، دین یو نو آپ کو صلاح ہی دیتی ہے میرے حساب سے تو، بیکاز میری ریسرچ ہے، وہ کبھی کسی دن ڈیٹیل میں بات ہوگی. اور وہ پھر پیشنٹ جو بیچارہ ہے وہ اس کو بس آف کر کے بٹھایا ہوتا ہے نا، وہ پھر ایک خاص قسم کا ہو جاتا ہے. تو بہت ساری خواتین بھی آئی ہیں، بچے بھی آئے ہیں، بہت ینگ لوگ بھی آئے ہیں، تو پریپیئرڈ ہو کے آتے ہیں. اینڈ دین دو طریقے ہیں اس کے، ایک تو ڈسٹینس سے بھی ہیل کر سکتے ہیں، اینڈ دین وین آئی ٹچ تو اس سے بھی ہیل کرتے ہیں. تو وہ جو ان کا مینٹلی کئی دفعہ اس کے ساتھ ٹیون ہوئے ہوتے ہیں، اور دین پھر جب میں ان کے ساتھ سیشنز کرتا ہوں تو وہ پھر سیشنز میں ان کی آہستہ 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 وہ میڈیسن بھی ہم چھڑوا دیتے ہیں، اور یہ وہ اپنی ہیلنگ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا، میں آپ کو ایک گارنٹی سے بتا رہا ہوں، جو آپ کی باڈی بنائی ہے نا وہ اتنی سیلف سسٹیننگ ہے نا کہ اگر آپ نے اس کو رائٹ کنڈیشنز دی نا تو اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات تو یہ یاد رکھیں. تو ابھی اگر آپ کی باڈی ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے تو میرے جیسا ہیلر آ کے اس ڈسٹربنس کو دور کرے گا اور پھر آپ کو اپنی آٹو ہیلنگ پہ ڈالے گا. پھر جب میں آپ کو اپنی آٹو ہیلنگ پہ ڈالوں گا تو پھر آپ کی باڈی خود آپ کو ہیل کرے گی. دس از واٹ آئی ڈو. تو ہم نے بہت سارے مختلف اس طرح کے پیشنٹس ڈیل کیے ہیں جو پریپیئرڈ تھے، اور جو پھر بعد میں جب ان کے ساتھ وہ فیلنگ ہونی شروع ہوئی تو وہ کنونس ہوئے. اچھا، چونکہ اس کا تعلق زیادہ تر مائنڈ سے آتا ہے کہ آپ ان کی یعنی کیا کہتے ہیں ٹریننگ اس طرح کرتے ہیں یا ہیل اس انداز میں کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا
کہ وہ سیلف سسٹیننگ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی ان کے اندر جو چھپی صلاحیتیں ہیں جی وہ باہر ہو جاتی ہیں، جو جیسے کہتے ہیں اردو میں باطنی آنکھ جو ہے وہ ان کے اوپر کھل جاتی ہے. ہماری سوسائٹی کے اندر جو المیہ ہے، یعنی میں اس سوال سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ اس طرح کے پیشنٹس بھی ہیل کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں نا فیصلہ نہیں ہو پاتا ہے کہ مجھے یہ فیلڈ لینی ہے یا مجھے یہ فیلڈ لینی ہے، یا میں اس اے فیلڈ میں گیا ہوں، میں نے 6 ماہ گزارے ہیں، میں نے کہنا آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ ود اٹ، تو میں سوئچ کرتا ہوں اور میں بی میں آ جاتا ہوں. بی میں 3 ماہ گزارتا ہوں، مجھے کہتا ہے نہیں یہ میرے دس از ناٹ مائی کپ آف ٹی، تو میں اس کو چینج کر کے تو میں سی میں آ جاتا ہوں. تو ایسے نوجوان یا ایسے کسی بھی عمر کے افراد جن کے اندر بے چینی بہت زیادہ ہے اور جو ایک جگہ ٹک کے نہیں بیٹھتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں وہ کریں، کیا اس طرح کے پیشنٹس کو بھی ہیل کیا جا سکتا ہے؟ او ڈیفینیٹلی، یہ جو آپ نے ورڈ یوز کیا نا بے چینی، دس از دا ورڈ. ٹھیک ہے، تو یہ بے چینی، کیونکہ میں سی اوز کے ساتھ کام کرتا ہوں، میں سی لیول کی جو سی مینجمنٹ ہے ان ٹاپ مینجمنٹ کے ساتھ کام کرتا ہوں، میں پروفیشنلز کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ، تو ایگزیکٹلی یہی مسائل ہیں. ٹھیک ہے، تو جو بڑی ایج کے جو سی اوز ہیں ان کو کچھ اور قسم کی ڈائریکشن چاہیے ہوتی ہے کہ اب وہ جہاں پہنچ گئے ہیں اس سے آگے انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے اپنے یونیورسل گولز کیسے سیٹ کرنے ہیں. اس سے نیچے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی انوائرمنٹ میں اپنی یونیکنیس کو کھو تو نہیں دینا کہیں، اس کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہوئے آگے جانا ہے. جو یوتھ ہے اس نے ایگزیکٹلی کہ اپنی جو ایک ڈائریکشن ہے جو آپ کو میڈیا ڈفرینٹ سورسز کی وجہ سے، کلچرل بیریئرز کی وجہ سے جو آپ کو اس میں بند کیا ہوا ہے اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ کون ہیں، تو اس میں تو یہ جو میری جو ایک سیشن ہوتا ہے وہ اٹ از اے کمبینیشن آف ٹرانسفارمیشنل کوچنگ پلس ہیلنگ. تو اگر آپ میری سائٹ پہ بھی جائیں گے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے آئی ایم اے ٹرانسفارمیشنل کوچ. تو ٹرانسفارمیشنل کوچ ایک میں آپ کو ٹرانسفارم کر دوں گا انشاءاللہ. تو میں پوری کوشش ہوتی ہے، باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ظاہر ہے میں تو کوشش ہی کر سکتا ہوں. تو آپ کی لائف ایکچولی لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہوگا آپ کے ساتھ یہ. تو دس از اے ٹرانسفارمیشنل سیشن جو میرے ساتھ ہوتے ہیں ان لوگوں کے. اچھا، جو لوگ آپ کے سیشنز اٹینڈ کرتے ہیں اور وہ ہیل بھی ہو جاتے ہیں، تو کیا کوئی ایسی آپ نے ٹینڈنسی دیکھی ہے کہ ایسے پیشنٹس جنہوں نے آپ سے سیشن لیا ہے ود دا پیسج آف ٹائم سے وہ 6 منتھس ہیں یا 1 سال ہے، وہ دوبارہ وہ اپنی پہلی زندگی کی طرف لوٹ گئے ہیں اور وہ دوبارہ آپ کے پاس آئے ہوں جی ہمیں وی نیڈ اندر سیشن وتھ یو؟ او ڈیفینیٹلی ایسے ہوتا ہے، بیکاز ہوتا یہ ہے کہ ہم نے ویسے تو ایک سسٹم رکھا ہوا ہے کہ لیٹ سپوز ہم موسٹلی 7 سیشنز ہم نے کیے اینڈ دین پھر ہم اس کو بڑھاتے گئے. لیٹ سے ہم نے ویکلی ایک سیشن کیا اینڈ دین پھر ہم نے 15 ڈیز بعد ایک سیشن کیا، پھر ہم نے 1 مہینے بعد ایک سیشن کیا، پھر ہم نے 6 مہینے بعد ایک سیشن کیا. اور دوسرا جو میرا ہے، کیونکہ بہت زیادہ میرا ٹھیک ہے آئی چارج بٹ بہت کمرشل اینگل نہیں ہے، سو میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، جتنے بھی یہ جو میرے ساتھ ہیلنگ آتے ہیں، ان کے پاس میرے پرسنل نمبرز ہوتے ہیں. تو ان کو اپنے جو بھی چھوٹے چھوٹے کوشچنس چل رہے ہوتے ہیں نا وہ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ سر لائف میں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اب اس میں کیا کرنا چاہیے. تو میں آئی ایم اوپن ٹو دیم، 24 hours میں اوپن ہوں، بیکاز یہ مجھے لگتا ہے کہ اس نے مجھے ڈیوٹی دی ہوئی ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے نا یار. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہیلر ہے تو اس میں کوتاہی نہیں ہو سکتی. انہوں نے مجھ سے پوچھنا ہے یہ کہ بیٹا یہ تمہیں میں نے ایک چیز دی تھی، کیونکہ یہ گفٹیڈ ہے یہ، ٹھیک ہے، میں نے اسکل اپنی انہینس کی ہے بٹ جو بیسک انگریڈینٹ ہے نا وہ انہوں نے دیا ہے، اس کا کوئی چکر نہیں ہے. اچھا، جیسے آپ نے شاید یہ ذکر کیا کہ یہ جو اسپرچویلٹی ہے یہ اس کی جو بیج ہے وہ آپ کی والدہ محترمہ نے بالکل ارلی ایج میں آپ کے لیے اس نے اپنا اثر تو دکھانا تھا، لیکن ایک عام آدمی ہے جو اس طرح کے بیک گراؤنڈ سے محروم رہا یا اس کا کبھی اس طرح کے کمپنی سے یا افراد سے ملنا جلنا نہیں رہا جو اسپرچویلٹی میں بلیو کرتے تھے یا جو تھوڑا سا جن کا رجحان تصوف کی طرف تھا، تو وہ کیسا سیلف ڈسکوری کی طرف کیسے جائے کہ جب سیلف ڈسکور کرے گا تو تبھی گاڈ ڈسکور ہوگا؟ ٹھیک ہے، اچھا دیکھیں 2-3 چیزیں اس کو ٹیکنیکلی دیکھنا پڑے گا. اچھا، اگر آپ خدا پہ یقین کرتے ہیں نہیں کرتے آئی ڈونٹ مائنڈ، ٹھیک ہے، آپ نے میں جو ایکسرسائز بتاتا ہوتا ہوں، میں پہلے بھی بتائی تھی کہ آپ نے نا یہ جو ورڈ ہے نا الحمدللہ، اس کی ایکسرسائز کرنی ہے رات کو سوتے وقت یا دن میں کسی بھی وقت. 1-2 منٹ سے سٹارٹ کریں. آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ یہاں پہ رکھنا ہے اینڈ دین آپ نے کہنا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اس ٹیمپو پہ اپنے آپ کو ٹیون کرنا ہے. اور یہ کرتے 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 آپ سو جائیں، ٹھیک ہے، یا آپ دن میں اگر آپ کو انگزائٹی اسٹریس ہو رہا ہے تو آپ اس کو کیجیے.
یہ آپ کیجئے. اگر آپ اس ورڈ پہ یقین نہیں بھی کرتے تو آپ یقین کیجئے کہ اس کی وائبریشن اتنی ڈفرینٹ وائبریشن ہے کہ آپ کی پوری نیورو سرکٹری آپ کا پورا امیون سسٹم کو بیلنس کر دے گی. اس کو چاہے اسی طرح سمجھیں. بہت سارے لوگوں کو اوم کا مطلب نہیں پتا, لیکن لوگ جا کے میڈیٹیٹ کرتے ہیں اوم اور کہتے ہیں یار ہماری زندگی کھل گئی. سو مجھے 99% لوگوں کو پتا ہے کہ اوم کا مطلب نہیں. سو یہ الحمدللہ کو چاہے آپ کو نہیں سمجھ آ رہی, اس کو ایسے بھی استعمال کر کے دیکھیں. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کی ایسے آپ کو چینج کرے گا یہ. نمبر 1. نمبر 2, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے درود شریف والا, ان کے لیے درود شریف پڑھیں. میں یہ ٹیسٹڈ بتا رہا ہوں. 100 ٹائمز درود شریف دن میں پڑھیں, اور لمبا والا نہ پڑھیں تو صرف آپ پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سو چاہے آپ ہاؤس وائف ہیں, چاہے آپ کارپوریٹ ہیں, چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں, چاہے آپ کوئی بھی ہیں, تو 100 ٹائمز آپ پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ایک گلاس کی وال کے اوپر آپ نے یہ بلو کرنا ہے. اندر نہیں پھونکنا, ٹھیک ہے, وال کے اوپر بلو کرنا ہے, اور اس کو آپ یو جسٹ ڈرنک دیٹ. آپ یقین مانیے جب وہ واٹر جب آپ یہ کریں گے, آپ اس کو ٹیسٹ کرا سکتے ہیں کہ اس کا مولیکولر اسٹرکچر چینج ہو چکا ہوگا اس واٹر کا. جاپنیز نے اس پہ ریسرچ کی ہوئی ہے. تو جب آپ اس کو پئیں گے تو آپ کی آہستہ 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 آپ کی باڈی ایک مختلف فیز میں جائے گی, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ڈفرینٹ یونیفارمٹی میں لے کے جائے گی. تو یہ 2 ٹیکنیکس آپ ٹرائی کر کے دیکھیے. ٹرائلڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہیں. آپ کی زندگی آپ کو یونیکنیس پہ لے جائے گی. اور اس میں جیسے آپ نے ذکر کیا نا کہ ہر کوئی بندہ اس کو کر سکتا ہے, تو الحمدللہ کہنا اور پلس درود پاک پڑھنا, تو اس میں کیا کوئی ایج ریسٹرکشن ہے یا اس میں کوئی خاص ٹائم ہے, یا جس بندے کو جس وقت ٹائم ملے وہ کر لے؟ جس کو جب وقت ملے وہ کر لے, اور اللہ تعالیٰ سے بات کرے, اس کو ان سے ایز اے فرینڈ بات کریں, ان سے اپنے سارے معاملات ڈسکس کیجئے. آپ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے, اللہ تعالیٰ آہستہ 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 ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو لے آئیں گے. لیکن صرف آپ یہی نیت اپنی اچھی رکھے کہ میں جو اصل کھوج ہے نا یونیورس کا وہ لگانا چاہتا ہوں. تو آپ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح والی اسپریچولیٹی پہ ڈال دیں گے. ایک صحیح اسپریچولیٹی ہے اور ایک ڈسٹریکٹنگ بھی ہے, ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں. لیکن یہ جو میں آپ کو فارمولا بتایا ہے, یہ آپ استعمال کر کے دیکھیے, خدا سے بات کیجئے, آپ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا دنوں میں آپ کی لائف چینج ہوگی. اچھا شاہ جی, اس سے مجھے ایک ویسے ابھی بات آ گئی, چونکہ آپ ماشاء اللہ خود بڑے اچھے کمیونیکیٹر ہیں, تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے کمیونیکیشن کرتے کرتے انہوں نے کہا یہ اچھی بات ہے, ہم اللہ سے بھی بات چیت کرنا سیکھ لیں؟ نہیں, بالکل نہیں. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ساری کمیونیکیشن کو یہ کوئی موٹیویشنل بات نہیں ہے. یہ میں نے ٹیسٹ کیا ہوا, میں نے اور میرے جو ساتھ بہت سارے لوگ اور جو میرے مینٹورس تھے انہوں نے بھی ٹیسٹ کیا. اچھا, جو میرے الٹیمیٹ مینٹور ہیں نا وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ساری میں آپ کو یقین کیجئے کہ مطلب میں کوشش یہ ہوتی ہے, تھوڑی سی سیرہ پہ اسٹڈی ہے, تھوڑی سی قرآن پہ بھی ہے اسٹڈی, تو آپ جب تک آپ یہ نہیں معلوم کریں گے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ٹریننگ کیسے کی تھی, ٹھیک ہے, وہ تب تک آپ کی لائف چینج نہیں ہوگی. اس کو مطلب جس طرح کافی ٹیبل بک ہوتی ہے نا, قرآن پاک کو اس طرح سے اپنے پاس رکھیے, سیرہ کی کتابوں کو اس طرح اپنے پاس رکھیے, ان کو پڑھیں, ٹھیک ہے. تو جب آپ وہ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں بار بار جو کہہ رہا ہوں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیونیکیشن ہی تھی جس نے دلوں کو ایسے روشن کیا, اور پھر صحابہ اکرام کی وہ کمیونیکیشن ہی تھی, کیونکہ وہ جب آپ کے اندر وہ ایک چیز چلی گئی ہے تو آپ جب کمیونیکیٹ کریں گے تو وائبریشن نہیں جائے گی کیا؟ سمپل ٹیکنیک ہے, وائبریشن جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر جو ایک بولنے کا جو یہ ایک گفٹ ہے نا, یہ بہت بڑا گفٹ ہے. انہوں نے بھی کن ہی کہا تھا, ساؤنڈ ہی تھی نا, تو یہ کمیونیکیشن جو ہے نا یہ کوئی تکا نہیں ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ تم کمیونیکیٹ کرو تو میں تم سے کمیونیکیٹ کروں گا. اور اللہ تعالیٰ نا آپ کو ایسے کوئی سینٹنسز میں باتیں نہیں کریں گے, یہ بات کلیئر کر لیں اپنے اندر. وہ صرف نبیوں کے ساتھ باتیں ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ سائلنس کی زبان میں بات کرتے ہیں. آپ کو سائلنس میں فیلنگس سے باتیں سمجھ آئیں گی. اس کو سیکھنا پڑے گا تھوڑا سا نا, یہ ایک سکل ہے, لیکن یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ سیکھی نہیں جا سکتی. آپ قدم تو رکھیں اس میں, پھر آپ دیکھیں کیا ہوتی ہے آپ کی. اچھا سید کاشف موسی صاحب, آپ نے نا سیرت کا ذکر کیا, اگر ہم ویسے پڑھیں نا تو اس میں ہم دیکھیں کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ وہاں پہ بھی مائنڈ چینج ہوا تھا. یس, صحابہ کرام وہی تھے جو اسی عرب معاشرے کا حصہ تھے, 30 سال سے 40 سال سے یا 50 سال سے اسی عرب معاشرے میں
وہ رہ رہے تھے اور اسی سسٹم کے پیروکار تھے اور اپنی روایات سے ہٹتے نہیں تھے. لیکن جب اللہ پاک نے ان کا ذہن تبدیل کیا اور وہ مذہب کی طرف آئے تو پھر انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. تو جو آج کا جدید جو ٹیچر ہے یا جدید مینٹور ہے, جب وہ کہتا ہے کہ مائنڈ کو چینج کرنا ہے, تو یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ یہ تو ہمیں سیرت سے بھی سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کا مائنڈ چینج ہو گیا تو پھر آپ کے ایکشنز بھی اکارڈنگلی چینج ہو جائیں گے. ایبسلیوٹلی, بالکل. اچھا دیکھیں, جو مائنڈ جو ہے نا وہ سچائی سے چینج ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دونوں پاور جو ہیں وہ ایکولی اس دنیا میں نا نیگیٹو اور پازیٹیو کرنٹ ایک ایکولی فلوٹ کر رہا ہے. لیکن پازیٹیو چارج کو ایک ایج ہے. وہ ایج یہ ہے کہ جب آپ پازیٹیوٹی کے ساتھ جڑتے ہیں نا تو وہ جس لینتھ پہ جا سکتا ہے نیگیٹو نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے. اگر آپ یہ بہت مشکل بات ہو جائے گی کہ آپ گیلیکسیز پہ چلے جائیں گے بات, اور آپ بلیک ہولز پہ چلے جائیں گے کہ ان کے آؤٹر سرکل میں کیا چل رہا ہے اور وہ نیگیٹو پازیٹیو وہاں پہ بھی چل رہا ہے. لیکن میں اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں کہ آپ اپنی پازیٹیوٹی بڑھائیے اور پھر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے کیا دعوت دی تھی. انہوں نے کہا کہ میں تمہارے اس ساری زندگی میں نے یہاں تمہارے پاس گزاری ہے, تو تم نے مجھے دیکھا ہے کہ میں نے کبھی تمہارے سے جھوٹ نہیں بولا. تمہیں اس بات پہ یقین ہے؟ سب نے کہا جی یس, سب آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو پھر کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے جب انہوں نے ایکچوئل دعوت دی تو سب لوگ نکل گئے؟ ایگو. جو انسان کی ایگو ہے نا وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہے. تو آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ جب آپ کو سچائی نظر آ گئی ہے تو پھر آپ اس کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ تو وہ آپ کی ایگو, شیطان کا مسئلہ جو یہی تھا نا, ایگو میں پھنس گیا تھا. تو وہاں پہ بھی یہی ہوا تھا جب لوگوں نے پتھر مارے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اینڈ دین ایگو ہی تھی ان کی. تو پھر لیکن انہوں نے وہ چھوڑا نہیں, وہ انہوں نے اس کو جوڑے رہے اور اپنی نیت کو, اپنی ڈائریکشن کو, اللہ تعالیٰ کی جو ویو تھی اس کو کبھی نہیں چھوڑا. اس نے پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی مدد کی, ظاہر. اچھا, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایک پازیٹیو انرجی ہوتی ہے یا پازیٹیو فیلنگز ہوتی ہیں, پھر نیگیٹیو فیلنگز بھی ہوتی ہیں. اگر کسی ایک فرد میں اس کا جو ٹینڈنسی ہے وہ نیگیٹیوٹی کی طرف قدر زیادہ ہے, تو ایز اے ٹرینر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹریننگ سے, سیشن سے پازیٹیوٹی کی طرف آ سکتا ہے؟ وہ ڈیفینیٹلی آ سکتا ہے. دیکھیں, یہ بالکل نیگیٹو انرجی اس طرح سے ہی ہے کہ آپ نے اپنے اندر نا بہت زیادہ ٹاکسنز لے لیے ہوئے ہیں. آپ نے غلط خوراکیں کھا کے ایک اپنی باڈی ٹاکسن والی وہ والی ٹاکسک کر لی ہوئی ہے باڈی. تو جس طرح سے آپ جو ہولسٹک لوگ ہیں وہ آپ کو ڈی ٹاکس کراتے ہیں پہلے, یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ پہلے آپ, سمپل سے بتاؤں میں آپ کو, ایک گندے پانی کا گلاس ہے نا, اس گندے پانی کا گلاس رکھیں اور پھر اس کے اوپر نا ایک باٹل سے صاف پانی بس ڈلی جائے. تھوڑی دیر میں نا وہ سارا اس کا گندا پانی باہر چلا جائے گا اور وہ والا پانی بھی صاف ہو جائے گا. دس از دا پروسیس, سمپل. تو آپ بس اس کے اندر وہ صاف پانی ڈالی جائیں تو آپ کا صفائی ہو جائے گی, اور یقین رکھیں کہ ہو جائے گی. سید کاشف محسن صاحب, آپ کا بہت شکریہ.